جاری ہے یہ ازل ہی سے فیضان فاطمہ، جاری ہے یہ ازل ہی سے فیضان فاطمہ، جنت خریدتے ہیں ثنا خوان فاطمہ، اتنے بلند شے کے عزادار ہو گئے، اتنے بلند شے کے عزادار ہو گئے، فرش عزا پہ ہو گئے مہمان فاطمہ، جاری ہے یہ ازل ہی سے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، وہ سلام لکھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، پاؤ در سے دیکھیے کیا ملے، جو در حسین پہ ہو مکین وہ ضرور پہنچے علی تلک، جو در حسین پہ ہو مکین وہ ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، وہ سلام شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی، شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی، قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی، کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا
بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی شکر کے سجدوں کے آگے. نعرہ صلوات. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین. نشان قبر نہیں ہے یہ جانثاروں کی. نشان قبر نہیں ہے یہ جانثاروں کی. خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین. خدا کے دین کا نقشہ بنا رہے ہیں حسین. اور میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں. خدا کا شکر ہے عزت بڑھا رہے ہیں حسین. خدا کا شکر ہے عزت بڑھا رہے ہیں حسین. اور رسول ناقہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے. رسول ناقہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے. امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین. امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین. لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ. لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین. کہ اپنے جون کو یوسف بنا رہے ہیں حسین. اور سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. لہو میں ڈوب کے
دار صلوات. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. قتل شبیر ہوئے کشتہ غم روتے ہیں. بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے ہیں. حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بہم روتے ہیں. حشر ہو جاتا ہے جب مل کے بہم روتے ہیں. ہائے سر کو پیٹ کے چلاتے ہیں اے وائے حسین. در و دیوار سے آتی ہے صدا ہائے حسین. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. ہائے یا علی زینب بے کس کے تو سن جائیے بین. اپنے بھائی کے علم میں ہے بہت ہے بے چین. کہتی ہے سینو سر پیٹ کے باشوئے و نشین. ارے یہ بہن تجھ پہ تصدق میرے ماں جائے حسین. یہ بہن تجھ پہ تصدق میرے ماں جائے حسین. ہائے مرتی بھی نہیں جان کو کھونے والی. ارے تیرے لاشے کے تصدق تیری رونے والی. یا علی آئیے زندہ میں حرم روتے ہیں. ہائے سر پہ چادر بھی نہیں اور شہ صفدر بھی نہیں. آئے کس سے کہیں عباس دلاور بھی نہیں. جس کو سب دیکھ کے جیتے تھے وہ اکبر بھی نہیں. لے کسے گود میں اب چاند سا اصغر بھی نہیں. لے کسے گود میں اب چاند سا اصغر بھی نہیں. ماں فقط باقی ہے منہ اشکوں سے دھونے والی. رہ گئی پیٹ کے اب قید میں رونے والی. یا علی آئیے. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے. بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے. باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر
تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ عجم مجاز کے قیدی تھے قید خانے میں، عجم مجاز کے قیدی تھے قید خانے میں، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے۔ عجم مجاز کے قیدی تھے قید خانے میں، یزیدیت کا جنازہ نکال کر نکلے۔ نعرہ صلوات کہ نعرہ صلوات کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، قبلہ کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بند کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي النبطي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب مبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ممتاز رضوی ابن سید فیاض رضوی کی کوئی سن. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے کے اوپر قادر بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو خلق کیا ہے. کیوں خلق کیا؟ اس کے آگے ارشاد فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے تاکہ یہ جان سکے یا یہ آزمایا جا سکے، یہ معلوم ہو سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. موت و حیات ایک حقیقت ہے جس میں انسان ایک حصے کو یاد رکھے ہوئے ہے اور دوسرے حصے کو بھولا ہوا ہے.
اور جس کو بھولا ہوا ہے اس کا وقت ایسا معین ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم آپ اپنا کام وقت پر نہ کریں، لیکن ملک الموت اپنا کام وقت پر کرتا ہے۔ اب وہ چاہے مجلس ہو یا جو بھی ہو، اگر ہم اپنے وقت پہ حاضر نہ ہوں تو اس میں میری خطا ہو سکتی ہے، لیکن جب موت آئے گی تو ملک الموت روح قبض کرنے میں کوئی خطا نہیں کرے گا اور اپنے وقت پہ آئے گا۔ لہذا موت اور حیات ایک ایسی چیز ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ جس حصے کو میں نے کہا ہم جانتے ہیں، اس حصے میں بھی ہم مکمل طریقے سے علم نہیں رکھتے۔ زندگی کیا شے ہے اور اس کو کیسے گزارنا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ لہذا اگر انسان زندہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جانے کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اور اگر اس کو مرنا ہے تو پہچانے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ ہم زندگی کو زندگی کو جینا چاہتے ہیں، لیکن موت سے دور بھاگتے ہیں، چاہتے ہیں ہمیں موت نہ آئے۔ اور یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، ایک نبی اکرم کے زمانے میں ایک قوم تھی جس نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ نبی آپ دعا کر دیجئے ہم کو کبھی موت نہ آئے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ نبی اکرم نے سمجھایا دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تمہارے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا، اور نبی کی دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی، نبی نے دعا کی، لوگوں کی لیے وہ دعا قبول ہو گئی۔ اب لوگ زندگی ہی زندگی جی رہے ہیں، کوئی 400 سال کا ہو گیا، کوئی 500 سال کا ہو گیا۔ ایک انسان کے پیچھے 2-3 لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں، اس کا جسم کام نہیں کر رہا ہے، اس کی تیمارداری میں 2-3 لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ایک انسان اگر زندہ ہے تو اس کی تیمارداری میں 3 لوگ لگے ہوئے ہیں، 3 لوگ مصروف ہیں صرف ایک انسان کی زندگی کے لیے، 3 جوان مصروف ہیں، 4 جوان مصروف ہیں ایک انسان کی زندگی کے لیے کہ اس کی زندگی باقی رکھی جا سکے یا اس کی خدمت کی جا سکے۔ جب یہ مصیبت بڑھ گئی تو لوگ دوبارہ آ کر کے نبی کریم سے کہنے لگے یا نبی اللہ یہ تو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ ہم کو اللہ موت دے دے۔ جس موت کو وہ خطرہ سمجھ رہے تھے، جس موت کو وہ مشکل سمجھ رہے تھے، جس موت سے وہ دور بھاگ رہے تھے، دوبارہ آ کر کے نبی اکرم سے کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ دوبارہ دعا کر دیے، یہ تو بہت عظیم نعمت ہے، یہ ہمارے اوپر دوبارہ مسلط کر دی جائے۔ دوبارہ نبی اکرم نے دعا کی اور ان کے اوپر دوبارہ موت مسلط کر دی گئی۔ تب کہیں جا کر کے ان کو سکون ملا کہ آج ہم کو سکون ملا ہے کہ یہ نعمت جو ہم سے چھن گئی تھی وہ دوبارہ ہم کو ملی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اذان کا وقت بھی بس کچھ ہی دیر کے بعد ہو جائے گا اور ہماری مجلس انشاءاللہ اس سے پہلے تمام ہو جائے گی۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد۔ بھائی زندگی کیا شے ہے؟ ہم لوگوں سے جانیں کہ زندگی کیا ہے۔ ہر ایک کہتا ہے ہم زندہ ہیں، دیکھو فلاں مردہ ہے، فلاں انسان اس کے اندر جو ہے زندگی کے آثار نمایاں نہیں ہیں۔ ہمارے اندر زندگی کے آثار نمایاں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ ہر ایک اپنے کو زندہ کہہ رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایک عام انسان سے پوچھئے تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی دیکھیے ہم چل رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہی زندگی ہے۔ اور یہ مردہ جو بول نہیں سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، بہت توجہ چاہتا ہوں، جو گفتگو نہیں کر سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو کوئی کلام نہیں کر سکتا، وہ مردہ ہے، اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے۔ لیکن
اگر زندگی صرف چلنے کو کہتے، گفتگو کرنے کو کہتے، بات کرنے کو کہتے تو قرآن اس کے خلاف نہ بولتا۔ قرآن نے کچھ چلنے والوں کو، کچھ بولنے والوں کو، کچھ گفتگو کرنے والوں کو مردہ کہا ہے، اور کچھ ایسے موجود ہیں جو بول نہیں سکتے، جو گفتگو نہیں کر سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو چل نہیں سکتے، جو اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتے، خدا ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ اب کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کے ان سے گفتگو کرنے لگے، بات کرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ دیکھو ان سے بات نہ کرو، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ سے بھاگ کر کے آئے ہیں، یہ جنگ سے بھاگ کر کے آئے ہیں، ان کے اندر آثار زندگی نہیں پائے جاتے۔ یہ چل تو رہے ہیں، یہ بول تو رہے ہیں، یہ بھاگ کر کے بھی آئے ہیں، لیکن ان کے اندر آثار زندگی نہیں پائے جاتے، اور اسی جنگ کے اندر کچھ لوگ کٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو ان کو مردہ گمان تک نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد تو کوئی ضروری نہیں ہے جو انسان بات کر رہا ہو وہ زندہ ہو سکتا ہے کوئی سامنے ہمارے بات کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، چل کے آیا ہو، بول رہا ہو، روح اس کے اندر پائی جاتی ہو، اس کے باوجود اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کوئی قبر کے اندر پڑا ہو، ہزاروں سال بیت گئے ہوں، لیکن اس کے اندر آثار زندگی نمایاں ہوں، تو اس کو اللہ کی نظر میں زندہ کہا جائے گا، اور ایسا ویسا زندہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری راہ میں شہید ہو گیا اس کو گمان تک نہ کرنا، اور ایسا ویسا گمان نہ کرنا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے۔ بھائی ایسے تو ہم سب کو اللہ رزق دیتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ میں ان کو رزق دے رہا ہوں، تم کو کیا پتا، تم کو کیا معلوم، یہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ لہذا اگر زندہ ہے انسان تو انسان اپنی زندگی کو جانے، لیکن انسان زندگی کو اچھا سمجھتا ہے اور موت کو برا سمجھتا ہے۔ کہتا ہے موت سے ہم بچ جائیں، کس طریقے سے موت سے بچ جائیں اور کس طریقے سے زندگی پہ باقی رہیں۔ ہمیشہ اسی کی طرف اس کی دھن لگی ہوئی ہے کہ ہم اپنی عمر کو کس طریقے سے، اس کے اوپر نہ جانے کتنی ریسرچ اور کتنی چیزیں چل رہی ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ زندگی دنیا کے اندر ہماری طولانی ہو۔ اور اس کے آگے ایک اور صلوات پڑھیے محمد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کٹا پڑا ہو اس دنیا کے اندر تو اس کو مردہ کہا جائے اللہ کی نظر میں۔ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کربلا کا واقعہ ہوا، ابھی مصائب پہ نہیں پہنچا ہوں، ابھی وقت بہت ہے، کہ کربلا کا واقعہ ہوا، اور کربلا کے واقعے میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ جب آخر وقت امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو کون تھا جو مدد کرنے آیا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کون تھا جو مدد کرنے آیا؟ پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب لوگ جو امام حسین کے انصار و اصحاب تھے سب شہید ہو گئے، سب اس دنیا سے چلے گئے، تو امام حسین نے مدد کے لیے کیوں بلایا؟ امام حسین علیہ السلام نے مدد کے لیے کیوں بلایا؟ کیونکہ اس وقت تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو امام حسین کی مدد کے لیے آتا، سب کے سب شہید ہو گئے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام سے اگر سوال کیا جائے تو عجب نہیں امام حسین جواب دیں کہ دیکھو تم دیکھ لو گے اس کربلا کے میدان کے اندر کون زندہ ہے اور کون مردہ ہے، کون زندہ ہے اور کون مردہ ہے۔ دیکھو یہ جو 72 شہداء، جو 71 شہداء کٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ میری بات کا جواب دیں گے۔ سامنے جو لاکھوں کا لشکر یزید پڑا ہوا ہے، سامنے کھڑا ہو کر کے سن رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش ہے۔ وہ بتائے گا کہ دیکھو ہم مردہ ہیں اور یہ زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ مقتل کیا لکھتا ہے؟ مقتل لکھتا ہے کہ سامنے لشکر یزید کھڑا ہوا تھا، حسین کی اب آواز پر کوئی لبیک آواز نہیں کسی نے نہیں دی،
ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ کٹے پڑے ہوئے لاشیں ہوا میں بلند ہو کر کے کہنے لگے لبیک یا امام، لبیک یا امام، یہ ظاہری موت نے ہم کو اس دنیا میں مردہ بنایا ہے، ورنہ ہم زندہ ہیں اور آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل۔ تو زندگی صرف انسان کے چلنے کا نام، بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اگر آثار زندگی پائے جا رہے ہیں تو انسان زندہ ہے، اگر آثار موت پائے جا رہے ہیں تو انسان مردہ ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ عزیزوں، جہاں زندگی اور موت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں یہ واقعات ضرور ذکر کیے جاتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لوگ جس طرح سوچتے ہیں اور ہمارے عام عوام جس طرح سوچتی ہے کہ ہمیشہ موت سے دور بھاگے اور موت بری شے ہے، بلکہ ایک یہ نعمت ہے، لیکن ہم لوگ موت کو بری شے سمجھتے ہیں اور عجیب عجیب رسومات جو موت کے بعد انجام دیے جاتے ہیں۔ موت کے بعد بعض علاقوں میں بہت عجیب عجیب رسومات جو پائی جاتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے اس کی روح بھٹک رہی ہے یا ہمارے گھر میں اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ بعض علاقوں میں ہم نے سنا ہے کہ وہ چاقو لے کر کے اپنے گھر کے اندر چاروں طرف گھومتے ہیں کہ روح کہیں ہمارے لپٹ نہ جائے، لہذا باہر بھاگ جائے، اس چاقو سے ڈر کر کے روح باہر بھاگ جائے۔ تو عجیب عجیب رسومات پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کو برا سمجھا ہوا ہے، موت کو خراب سمجھا ہوا ہے، موت سے دور بھاگتے ہیں اور اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ اور اگر زندگی اچھی شے ہے تو زندگی سے کہیے مرنے نہ دے، ہمیشہ زندہ رکھے۔ بعض لوگوں نے اپنی دولت کو زندگی بنا رکھا ہے، بعض لوگوں نے اپنی شہرت کو زندگی بنا رکھا ہے، بعض لوگوں نے دنیا کے اندر بینک بیلنس کو زندگی بنا رکھا ہے۔ اور اگر یہی زندگی ہے تو اپنی دولت سے کہیے کہ ہمیں مرنے نہ دے، اپنی شہرت سے کہیے کہ ہمیں مرنے نہ دے۔ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رکھے بھائی کوئی تو ایسا راستہ ہو، اگر زندگی اچھی ہے تو آپ کو بچا لے جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ کہے آ کر کے کہ مولانا ایک راستہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہہ رہا ملک الموت سے دوستی کر لی جائے۔ میں کہا ویسے تو ملک الموت سے دوستی محال ہے اور بہت ہی مشکل شے ہے، اس کی صنف الگ ہے، ہماری صنف الگ ہے، لیکن اگر بالفرض اس بات کو مان لیا جائے کہ ہاں چلو آج سے ملک الموت سے ہم دوسری، بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ فرشتوں سے بالا تر ہے، فرشتوں سے بالا تر ہے۔ ملک الموت سے مطلب اگر حقیقی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی دوستی محال ایک طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور وہ اگر اپنے اعمال سے اور اپنے ایمان سے سب سے افضل ہے تو وہ فرشتوں سے دوستی کیا، وہ جب اللہ سے دوستی رکھ سکتا ہے، کوئی خلیل اللہ بن سکتا ہے، کوئی حبیب اللہ بن سکتا ہے، تو فرشتوں سے دوستی کی کون سی بات ہے؟ تو اگر مان لیا جائے چلیے ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور ملک الموت سے کہا بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ آج سے ہم دوستی رکھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تو دوستی رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آج سے آپ ہمارے دوست ہیں۔ کہا دیکھو دوست ہو گئے وہ آج کے بعد، لیکن ہماری روح نہ قبض کرنا۔ کہا دیکھو یہ کام تو ہم نہیں کرتے، ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ہم کام تمام کر دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا اور ہم نے اللہ کے حکم کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم تو کہیں نہیں ڈرتے، کہیں نہیں گھبراتے، کبھی کسی کی ماں کو لے آتے ہیں، کبھی کسی کے باپ کی روح قبض کر لیتے ہیں، کبھی کسی بیٹے کی قبض کر لیتے ہیں، کبھی کسی جوان کی کر لیتے ہیں، کبھی کسی بوڑھے اور کسی بوڑھی عورت کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور ہم کو کہیں بھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، جس کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آج سے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کہیں تو تم پریشان ہوگے، کہیں تو گھبراؤ گے، کہیں تو تم کو اجازت کی ضرورت پڑے گی، کہیں تو رکو گے، کہیں تو دروازہ کھٹکھٹاؤ گے،
جب یہ کہہ کر کے میں اس کے ساتھ چلا تو میں نے کیا دیکھا، ایک در کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اندر آنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا ارے تم تو گھبراتے نہیں تھے، تم تو پریشان نہیں ہوتے تھے، تم کو تو لغزش نہیں ہوتی تھی، جہاں چاہتے تھے وہاں چلے جاتے تھے، کہیں تم کو اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہاں کیوں کھڑے ہو، کیوں اجازت مانگ رہے ہو؟ کہا دیکھتے نہیں ہو ملکہ حیات کا دروازہ ہے، یہاں زندگیاں بانٹی جاتی ہیں، موت نہیں آتی، یہاں زندگیاں بانٹی جاتی ہے، موت نہیں آتی، یہ ملکہ حیات کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی، بھائی ماجرا کیا ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں بحث کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہم کو مرنا نہیں ہے، کوئی راستہ بتائیے۔ اندر سے آواز آئی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں بلکہ شہید ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و میں نے کہا اے ملک الموت تیری ضرورت نہیں ہے، ہم انہی سے متمسک ہو جاتے ہیں جن سے تمسک کے بعد کبھی موت نہیں آتی ہے۔ تو عزیزوں پتہ چلا جو اہل بیت سے تمسک رکھتا ہے وہی زندہ ہے، جو اہل بیت سے بغاوت رکھتا ہے وہی مردہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بہت بلند آواز سے۔ تو عزیزوں موت و حیات کا تذکرہ ہے، تو ان واقعات کو جو آپ لوگ سنا کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا واقعہ قرآن کے اندر ہے، ہمارے ایک صاحب سوال کرنے لگے کہ ایسا بھی کوئی ہے تمہارے یہاں جو مردے کو زندہ کر دے؟ ہم نے کہا ہاں ہمارے یہاں ایسے بھی ہے۔ کہا ایسا تو نہیں سنا کبھی آج تک، یہ تو سنا ہے بخار ڈاکٹر صحیح کر دیتا ہے، اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے کسی ملک سے جو ہے وہ دوا نکل آئی ہے، کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کا کینسر ہو تو وہ ٹھیک کر دیتا ہے مثلاً، یا کوئی ایسا بیمار ہو کہ جس کے بارے میں پتہ نہ ہو، مر جائے گا زندہ ہو جائے گا، ڈاکٹر ضمانت لے لیتے ہیں، گارنٹی لے لیتے ہیں پیسہ لے کر کے، اور کہہ دیتے ہیں ہم اس کو جو ہے زندہ کر دیں گے، اس کو مطلب جلا دیں گے، لیکن کوئی ایسا نہیں ملا جو روح نکلنے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد کسی کو زندہ کر دے۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے قرآن پڑھ لیجئے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، جناب ابراہیم نے کہا اطمینان چاہیے، کہا 4 پرندے لے لو، پورا واقعہ نہیں پڑھنا، 4 پرندے لے لو اور چاروں کو قیمہ قیمہ کر کے الگ الگ علاقوں میں رکھ دو، ان کی چونچیں لے کر کے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاؤ، توجہ ہے نا، ان کی چونچیں، ان کی منقاریں لے کر کے پہاڑ کے اوپر بیٹھ جاؤ، آواز دو تو وہ سارے پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کی چونچیں، ان کی منقاریں اس میں لگا دو اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ تو دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جناب ابراہیم نے قرآن میں ہے کہ مردے کو زندہ کر دیا ہے، اور ان کی چونچیں جب وہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے منقاریں ان کے جسم میں لگا دی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ کہا یہ بات تو صحیح ہے، انہوں نے مردے کو زندہ کیا ہے، لیکن یہ بتائیے اگر ان کے ہاتھوں میں یہ چونچیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر یہ منقاریں ان کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا یہ دوسرا ہم دکھا دیتے ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں، کہتے ہیں قم باذن اللہ، مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ دیکھیے جناب عیسیٰ ہے، یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، قم باذن اللہ کہتے ہیں، مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ تو ہے، لیکن اس میں بھی اذن اللہ کہنے کی قید ہے، کوئی ایسا بتائیے جس میں یہ قید بھی نہ ہو۔ ہم نے کہا آئیے میرے مولا کو دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی اور مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ مولا نے مردے کو زندہ کیا، لیکن مردہ ان کے سامنے تھا اور انہوں نے زندہ کر دیا، کوئی ایسا دکھا دو جس کے سامنے مردہ بھی نہ ہو اور وہ مردے کو زندہ کر دے۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے آواز دی، میں دوسرے کمرے میں رہوں گی، دلہن دوسرے کمرے میں رہے گی، ادھر سے دعا کروں گی، اس کمرے میں دلہن زندہ ہو جائے گی۔ کہا بس فاطمہ تک، اس کے آگے رک گیا، اس کے آگے کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں اس کا 8واں بھی آئے گا، ایک مرتبہ قالین پہ اشارہ کرے گا تو ایک مرتبہ قالین کے اندر موجود شیر نمایاں ہو کر کے دکھائے گا کہ یہ مردے کو زندہ کرتے۔ کہا 8ویں تک، اس کے بعد نہیں ہے، آنے والوں میں کوئی بتاؤ۔ ہم نے کہا ہاں آنے والوں میں بھی ایک آنے والا آئے گا، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑا ہوگا، کہے گا جال حق
وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب وہ آواز دے گا تو اس کے چاہنے والے قبروں سے اٹھ کر کے آئیں گے، آواز دیں گے لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ کہا یہ ایک صلوات پڑھیے محمد ہمارے یہاں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، اور صرف اس وقت تک نہیں ہے، آنے والے وقت میں بھی یہ معجزات ہوتے رہیں گے۔ اور آپ بڑی بیداری سے سن رہے ہیں، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد تو انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے، زندگی جی رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ جانے کہ زندگی کیا ہے، اور اگر اس کو مرنا ہے تو وہ پہچانے کہ موت کیا ہے، کیونکہ گھڑی پیچھے لگی ہے اور ہم کو موبائل نکال کے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد۔ تو کچھ دیر اور بس آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں کہ انسان اگر زندہ ہے تو اس بات اب تک جو بات بیان کی ہے اس کے حساب سے آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر محبت اہل بیت میں زندہ ہے تو اس کی موت بھی زندگی ہے، اور اگر بغض اہل بیت میں جی رہا ہے تو اس کی زندگی بھی موت ہے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آگے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے جنہوں نے علی علیہ السلام کو نہیں سمجھا، مولا کائنات کو نہیں سمجھا یا اہل بیت کو نہیں سمجھا، انہوں نے ان کی زندگی کو اور ان کی شہادت کو، دونوں کو نہیں سمجھا۔ صرف زندگی کو ہی نہیں، ان کی شہادت کو بھی نہیں سمجھا۔ لوگ آئے اور آ کر کے کہہ رہے ہیں اے مولا، ان کی زندگی میں ہی کہ مولا دیکھیے یہ ذلیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ذلیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو آج کے لوگ بھی آزما نہیں پاتے ہیں، کہ ایک زندے کو لے کر کے آ گئے اور کہنے لگے کہ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ سنا ہوا ہوگا آپ کے واقعہ، ایک زندے کو لے کر کے آئے اور آ کر کے کہنے لگے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا نے کہا اس کا وارث کون ہے؟ لوگوں نے پکڑ کے آگے کیا یہ بڑھیا ہے، کوئی ملا بھی تو بڑھیا کرائے پہ، اور ایک عورت کو ایک مردے کا وارث بنا دیا۔ اور ہو سکتا ہے واقعات میں یا کہیں تاریخ میں یہ تو موجود نہیں ہے وہ حقیقی اس کی بڑھیا وہ اس کی ماں تھی کہ نہیں تھی، یا اس کی رشتہ دار تھی کہ نہیں تھی، لیکن لوگوں نے پیش کیا تو مان لیا جاتا ہے چلیے یہ اس کی وارث ہے، یعنی عورت وارث بنتی ہے۔ لوگ آ کے کہنے لگے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ مولا کائنات نے لوگوں سے وارث پوچھا، وارث پیش کیا گیا، جنازہ سامنے ہے، توجہ ہے، جنازہ سامنے ہے، مولا کائنات اس کے پیچھے اور لوگ ان کے پیچھے، اور ادھر ملک الموت کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، اندر لیٹا ہوا زندہ شخص یہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی مولا نماز جنازہ ختم کرے اور ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں، اور ہم اٹھ کے بیٹھیں گے تو لوگ ہنسیں گے اور مولا کائنات کی بے عزتی ہو جائے گی۔ ادھر وہ اندر سوچ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ادھر ملک الموت کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، کیا بے وقوفی کر رہا ہے، کس کے مقابلے میں آیا ہے، کس کو ذلیل کرنے آیا ہے۔ دنیا میں پہچانا ہوتا تو اس بات کا علم ہوتا، جو علی عالم غیب ہے وہ میری زندگی کا علم نہیں رکھتا ہوگا۔ ادھر بس توجہ چاہ رہا ہوں، ادھر مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ نیت کی کہ اس مردے کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ بس علی کی نیت میں مردہ آنا تھا، اس میت کا آنا تھا، ملک الموت نے اپنا کام شروع کر دیا
اور روح نکل گئی. پتہ چلا علی کی نیت میں ہی زندگی ہے, علی کی نیتوں میں ہی موت ہے. ادھر علی نماز پڑھا چکے, لوگوں نے فوراً علی کو گھیر لیا. یا علی یہ کیا کیا آپ نے, تو ایک زندے کی نماز جنازہ پڑھا دی, یہ تو زندہ ہے. علی نے کہا نہیں میں نے مردے کی نماز جنازہ پڑھائی ہے, میں نے مردے کی پڑھائی ہے, یہ مردہ ہے. بڑھیا آ کر کہنے لگی یہ زندہ ہے. علی نے کہا نہیں مردہ ہے. لوگ کہنے لگے ارے نہیں علی زندہ ہے, یہ ہم اس کو زندہ لے کر کے آئے تھے. علی نے کہا نہیں یہ مردہ ہے, تم کو یقین نہیں آتا تو یہ اس کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے یہ ہٹا کر کے دیکھ لو, تم کو خود پتہ چل جائے گا کہ مردہ ہے کہ زندہ ہے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں ایک دن پردہ ہٹے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کون زندہ ہے کون مردہ ہے. اب جو پردہ ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس دنیا سے جناب رخصت ہو چکے ہیں. اب جو لوگ ذلیل کرنے آئے تھے وہ ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے. سب چلے گئے, کوئی ایک نہ بچا. کون بچا؟ وہ بڑھیا. بھائی سب چلے گئے, ایک وارث بچا. جو وارث تھی وہ بچ گئی. لوگوں نے پوچھا, علی نے پوچھا بھائی سب چلے گئے تم کیوں نہ گئی؟ کہا اے علی میں تو مردے کی اپنی ہوں. بھائی مردے کا جو اپنا ہوتا ہے وہ مردے کو چھوڑ کر کے نہیں جایا کرتا. بھائی میں تو مردے کی اپنی ہوں. بھئی اگر میں چلی جاؤں گی تو اس کا اپنا کون بچے گا؟ رسول کی میت کو یاد کر کے آپ لوگ سوچئے کہ جو چھوڑ کر کے چلے گئے وہ رسول کے اپنے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو چھوڑ کے چلے گئے وہ اپنے کبھی نہیں ہو سکتے. رسول کے چاہنے والے وہ ہوں گے جو رسول کے ساتھ آخر وقت تک موجود ہوں گے. بڑھیا نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جو میت کے اپنے ہوتے ہیں وہ میتوں کو چھوڑ کر کے جایا نہیں کرتے. بھئی اب سب چلے گئے تھے, علی بھی چھوڑ کر کے چلے جاتے. یا علی آپ بھی چھوڑ کر کے چلے جائیے, یہ تو آپ کو ذلیل کرنے آیا تھا, یہ تو آپ کا مسخرہ بنانے آیا تھا. جب سب چلے گئے آپ بھی چلی جائیے. عجب نہیں علی آواز دیں, دیکھو تم نے ابھی دیکھا ہے میری ایک کرامت, جو ہم نے اس زندے کو مردہ کیا ہے لیکن دوسری کرامت باقی ہے, اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤں گا. ایک مرتبہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے, یا علی ارے یہ تو آپ کا مسخرہ بنانے آیا تھا, یا آپ تو ذلیل کرنے آیا تھا, اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو زندگی کیوں دے رہے ہیں؟ جس کو تو آپ نے موت دی تھی اس کو دوبارہ زندگی کیوں دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی نے کہا ابھی تم منظر کو دیکھو گے, ابھی یہ کیا کرتا ہے تم دیکھو گے. علی نے ایک مرتبہ ٹھوکر ماری, مردہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا, علی کے قدموں میں گر گیا. علی نے آواز دی دیکھو جب تک یہ ہماری بغاوت میں تھا اس کی زندگی کو ہم نے موت بنا دیا تھا, اب جب اس کے اندر میری محبت آ گئی ہے تو اس کی موت کو ہم نے زندگی عطا کی ہے. لہذا پتہ یہ چلا علی کی محبت کا نام ہی زندگی ہے, علی کی بغاوت کا ہی نام موت ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد. تو علی کی محبت ہی زندگی ہے اور علی کی بغاوت ہی موت ہے. لیکن لوگوں نے اس کو کہاں سمجھا؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر سمجھا ہوتا تو شاید وہ منظر جو کربلا میں لوگوں نے دیکھا وہی منظر لوگ دیکھتے کہ کٹے ہوئے جو ٹکڑے پڑے تھے ان میں سے آواز آنے لگی کہ لبیک یا امام, اور جو سامنے زندہ کھڑے تھے ان کے اندر سے ذرہ برابر بھی کوئی آواز یا کوئی اشارہ نہ ملا کہ جو حسین کی مدد کے لیے آتا. عزیزوں, انسان اگر موت و حیات کو سمجھ لے تو شاید اس کی زندگی اس میں ہی کامیاب کی منزل تک پہنچ جائے. لیکن انسان زندگی کو اچھا سمجھتا ہے اور موت کو برا سمجھتا ہے, جبکہ یہ ایک عظیم نعمت ہے اور یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے.
اور یہ دنیا مختصر سی دنیا ہے جس کے لیے مولائے کائنات کہہ رہے ہیں یا دنیا الیک انی ابی تعرست ام الیہ تشوقت لا ہانا ہینک ہیہات غر غیری قد طلقتک ثلاثۃ لا رجعت فیہا، اے دنیا ہم سے دور ہو جا کسی اور کو بہکا، تو میرے پاس بن سور کر کے آئی ہے، جا میں نے تجھے 3 طلاق دیا جس کے بعد کوئی رجوع کا امکان نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، یہ بینک بیلنس ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، اور یہ اکاؤنٹ اور یہ شہرت اور یہ القاب یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں۔ نہ جانے آنے والے وقتوں میں میری قبر کا نشان بھی باقی رہے یا نہ رہے، لیکن انسان کا نام اعمال باقی رہے گا، انسان کی اہل بیت سے محبت اس دنیا کے اندر اور اس آخرت کے اندر بھی اس کو سرخرو رکھے گی۔ عزیزوں، اگر ہم کو موت و حیات کو سمجھنا ہے تو ایسے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا جو یہ کہہ رہے تھے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ اگر ہم کو موت و حیات کو سمجھنا پڑے گا تو اس بچے کو سمجھنا پڑے گا جو یہ کہہ رہا تھا احلی من العسل، اس جملے کو سمجھنا پڑے گا جس نے موت کا مزہ تو نہیں چکھا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اور موت سب کو آنی ہے۔ اگر بری شے ہوتی تو اللہ رسول کو موت نہ دیتا۔ قرآن کے اندر یہ لفظ بتا رہے ہیں انکا میتون و انہم میتون، اے رسول تم بھی مرنے والے ہو اور وہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ لہذا اس دنیا کے اندر موت اگر بری شے ہے تو اللہ اپنے چاہنے والوں کو موت نہ دیتا، زندگی ہی زندگی دیتا۔ ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ موت جو کربلا والے تھے ان کی نظر میں کیسی تھی، جنہوں نے اپنی تلواریں نکال کے صرف اعتبار کے اوپر اپنی گردن کے اوپر تلواریں رکھ کر کے کہہ دیا کہ شہزادی کو ہماری وفاداری پہ شک ہے، ہم اجازت دیجئے اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو اڑا دیں، ہم موت سے نہیں گھبراتے، اور اگر موت سے گھبراتے ہوتے تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ امام حسین چراغوں کو بجھا دیتے اور کہتے جس کو جانا ہے چلا جائے۔ ہم اس کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں، ہم اس کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ جائیے، اور آپ کی جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں۔ اگر موت کا خوف ہوتا تو وہ لوگ چلے جاتے، لیکن جب چراغ جلائے گئے ہیں تو کوئی کھڑا ہو کے یہ کہتا تھا کہ حسین ہماری 70 نسلیں بیت جائیں، ہم کو 70 بار اس دنیا کے اندر قتل کیا جائے، ہمارے جسم کو خاک بنا دیا جائے، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کی بیعت سے ہم باز آ جائیں تو ہم باز آنے والے نہیں ہیں۔ ان کے جملات کو سمجھنا پڑے گا اگر ہم زندگی کو جاننا چاہتے ہیں اور موت کو جاننا چاہتے ہیں، اور اس بچے کو سمجھنا پڑے گا جو آخر وقت میں بھی مسکرا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم موت سے نہیں ڈرتے، موت ہم سے ڈرتی ہے۔ موت رہتی دنیا تک یہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ اس بچے کی تو شاید کوئی خطا نہ ہو جس کے اوپر یہ 3 بھال کا تیر چلایا گیا۔ عزیزوں، آخری وقت تھا جب کربلا کے اندر لوگ آ رہے تھے، بس یہ واقعہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اس لیے میں بیان کر دوں کہ جو پہلے سے چاہنے والے تھے ان کی بات الگ ہے، جو پہلے سے رہ رہے تھے، امام حسین کے ساتھ تھے، ان سے آشنا تھے، وہ حسین کی طرف آ گئے یا حسین کے ساتھ شہید ہو گئے، اس میں اتنی حیرت نہیں ہے جتنی حیرت ایک دوسرے مذہب کا جو امام حسین کو نہیں جانتا تھا، ان کی معرفت نہیں رکھتا تھا، لیکن جب کربلا پہنچتے پہنچتے حسین سے ملحق ہو گیا اور اپنے مذہب کو بدل کر کے حسینی بن گیا، تو اس نے کس طریقے سے معرفت حاصل کی، اور ایسی معرفت حاصل کی کہ 72 شہداء میں اس کا نام شامل ہو گیا۔ عزیزوں، کون ہے وہ شخص؟ وہب کلبی ہیں کہ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، عیسائی ہیں، اور شادی کر کے آ رہے ہیں،
اور اپنی زوجہ اور اپنی ماں کے ساتھ آ رہے ہیں. جب حسین کی معرفت راستے میں ہوئی تو فوراً ہی حسینی بن گئے اور حسین کے خیمے گاہ میں ان کی خواتین چلی گئیں اور آ کر کے حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے کھڑے ہو گئے. اے حسین مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی طرف سے جا کر کے اس کائنات کے اندر رہتی تاریخ تک میں یہ تاریخ رقم کر دوں کہ دیکھو حسین کی معرفت میں طول اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حسین سے جو لمحہ بھر کے اندر معرفت حاصل کر کے ان سے قریب ہو گیا تو وہ 72 شہداء میں شامل ہو سکتا ہے. عزیزو موت و حیات کو انہوں نے کیسے سمجھا تھا لمحے بھر کے اندر کہ انہوں نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ میری بیوی ہے, اس بات کی فکر نہیں کی حسین تو دوسرے مذہب کے ہیں, اس بات کی فکر نہیں کی میرے ساتھ میری ماں تنہا ہے, اس بات کی فکر نہیں کی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, لیکن اس بات کی فکر کی کہ ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں تو وہ صحیح راستہ ہے, ہم حسین کو پہچان رہے ہیں تو وہی صحیح ہے, ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہیں تو وہی صحیح ہے, وہی صحیح راستہ ہے اور وہی اللہ کا راستہ ہے. اپنی جان قربان کرنے کے لیے حسین کے پاس آ گئے, حسین کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے, اے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین نے جواب دیا, اے وہب ابھی تو آئے ہو, ابھی تو تم نے شادی کی ہے, جاؤ اپنی زندگی جیو, تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں. حسین کے سامنے وہب کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں, نہیں نہیں حسین میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں, میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے, میری زوجہ نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے, میں کیسے واپس جا سکتا ہوں. عزیزوں جب حسین سے اجازت ملی ہے تو روایت کہتی ہے حسین مقتل کی طرف گئے, وہب مقتل کی طرف گئے اور جا کر کے خون میں غلطہ ہو گئے, ایسی جنگ کی کہ سر سے لے کر کے پیر تک خون میں غلطہ ہو گئے اور واپس آ کر کے اپنی مادر گرامی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہا اے مادر گرامی آپ راضی ہو گئیں؟ ایک مرتبہ مادر گرامی نے آواز دی, نہیں ہم راضی نہیں ہوئے, ہم نے تم کو واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, ہم نے حسین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھیجا تھا, ہم تم سے راضی نہیں ہوئے, جاؤ حسین کی راہ پر اپنی جان کو نثار کر دو. عزیزوں وہب واپس پلٹ ہی رہے تھے کہ زوجہ نے ہاتھ تھام لیا. کہا اے وہب کہاں جا رہے ہو, ہمیں بہت خاص بات تم سے کہنی ہے, بہت اہم بات تم سے کہنی ہے. کہا بتاؤ کیا کہنا ہے. کہا ایسے نہیں کہیں گے, چلو حسین کے سامنے چلو, حسین کے پاس چلو, وہاں ہم یہ بات کہیں گے. کہا چلو حسین کے پاس چلتے ہیں. حسین کے پاس آئے, سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. حسین نے کہا وہب کیوں آئے ہو, ارے تم تو میدان میں چلے گئے تھے, واپس کیوں آئے ہو. وہب نے کہا کہ اے آقا میں خود سے نہیں آیا, یہ میری زوجہ مجھے لے کر کے آئی ہے. کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. کہا اے آقا میں جانتی ہوں یہ جا رہے ہیں, یہ شہید ہو جائیں گے اور یہ جنت چلے جائیں گے, اس بات کا مجھے اطمینان ہے اور یقین ہے, لیکن اے آقا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت تک جنت نہ جائیں جب تک مجھے اپنے ساتھ نہ لے لیں. حسین نے کہا اے محترمہ, ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو, یہ تو تم مجھ سے وعدہ لو, جوانان جنت کا سردار میں ہوں, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمہارا ہاتھ تھام نہ لے. کہا اے آقا آپ سے تو یہ بات اس لیے نہ کہی کیونکہ آپ سے دوسری بات کہنی تھی. ارے حسین تو ہر ایک کی بات سننے کے لیے بیٹھے. کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. کہا اے آقا ارے سب چلے جائیں گے, مجھے تو یہ بھی یقین ہے آپ شہید ہو جائیں گے, اس کے بعد یہ خیمے گاہ میں آگ لگا دی جائے گی, یہ خیمے لوٹ لیے جائیں گے. اے آقا مجھے تو آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ عصمت و طہارت کے خانوادے سے ہیں, آپ تو رسول کے خانوادے سے ہیں, آپ کی بیویاں رسول کے خانوادے سے ہیں, ارے آپ کے خانوادے کو تو محفوظ رکھا جائے گا, مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میرا پردہ باقی رہے. عزیزو ابھی 2 دن نہ ہوئے تھے کہ ایمان لائے, پردے کا یہ خیال. کہا مجھے اتنی اجازت دے دیجئے. ہائے حسین کیسے کہیں, اے محترمہ ارے میں کیسے کہوں, اس کربلا کے میدان میں جب یہ جلائے جائیں گے تو میری بہنیں, میری شہزادیاں بھی اس جگہ رسن بستہ ہوں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ممتاز رضوی ابن سید فیاض رضوی کی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم.